میں ادارہ درس دینیات کا طالب علم ہوں۔ میرا نام محمد جنید ہے، میں بھی ادارہ درس دینیات کا طالب علم ہوں۔ میرا نام محمد عمان افضل ہے اور میں بھی ادارہ درس دینیات کا طالب علم ہوں۔ میں 10 حدیث پیش کروں گا۔ میں ان 10 حدیثوں کا ترجمہ پیش کروں گا۔ میں ان حدیثوں کی مختصر وضاحت پیش کروں گا۔ حدیث نمبر 11، اذا سألت فاسأل اللہ۔ ترجمہ، تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ حدیث نمبر 12، افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها۔ ترجمہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ یعنی بندہ نماز کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ نماز ادا کرنے میں تاخیر کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 13، طوبی لمن طاب کسبہ۔ ترجمہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ یعنی حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ حلال طریقے میں کمانا عبادت ہے۔ حلال روزی سے عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث نمبر 14، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ۔ ترجمہ، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ یعنی جہاں کہیں جائیں پہلے سلام کریں۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں۔ ہر ایک مسلمان کو سلام کریں، پہچان ہو یا نہ ہو۔ حدیث نمبر 15، لا يدخل الجنۃ نمام۔ ترجمہ، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی چغلی کرنا بہت بری بات ہے۔ چغلی کرنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ چغلی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ حدیث نمبر 16، احسن الکلام کلام اللہ۔ ترجمہ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ یعنی قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے سے ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 17، الدعاء سلاح المؤمن۔ ترجمہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ دعا نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 18، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا۔ ترجمہ، جو کسی دوسرے کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ یعنی اچھے بچے کسی دوسرے کی کوئی چیز نہیں لیتے۔ کسی دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینا بہت بری عادت ہے۔ کبھی ضرورت پڑ جائے تو دوسرے کی چیز پوچھ کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 19، رضا فی رضا الوالد۔ ترجمہ، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ یعنی نرمی کے ساتھ پیش آنا بہت اچھی عادت ہے۔ دوستوں اور ملنے والوں سے محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سخت دلی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ حدیث نمبر 20، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی نرمی کے ساتھ پیش آنا بہت اچھی عادت ہے۔ دوستوں اور ملنے والوں سے محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سخت دلی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔